ایک سوال یہ ہے، زبانی معلوم کیا تھا کسی نے مفتی صاحب، کہ یہ جو ایک تصور ہے کہ زکوٰۃ صرف لوگ رمضان میں ادا کرتے ہیں، چاہے کسی بھی مہینے میں ان پر فرض ہوئی ہو، لیکن لوگ زکوٰۃ ادا صرف رمضان ہی میں کرتے ہیں، تو اس کے متعلق یہ جاننا ہے کیا ایسا ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کی جائے، یا صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، وہ زکوٰۃ کب ادا کرتے تھے؟ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کو رمضان میں ادا کیا جائے گا تو جیسا کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے، 1 کا 70 ملتا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی یہی ثواب رمضان میں زیادہ ملتا ہے، تو یہ سوچ کر کے لوگ رمضان میں زکوٰۃ خصوصی طور پہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق تھوڑی بتائیں۔ رمضان کوئی خاص نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، کوئی بھی مہینہ خاص نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے، جب آپ پر فرض ہو جائے تب آپ اس کو نکالیں۔ لیکن جو یہ تصور ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نکالتے ہیں اور حساب لگاتے ہیں تو کیونکہ ایک تو مزاج بنا ہوا ہوتا ہے رمضان میں نکالنے کا، اور ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، تو یقیناً ملے گا انشاءاللہ ثواب۔ اللہ کی ذات سے ہم کیوں بھائی منع کریں کہ نہیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ جب اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ نیکیوں کو بڑھا کر کے دیا جائے گا تو بالکل انشاءاللہ آپ کو بڑھ کر کے ملے گا۔ لیکن اگر آپ رمضان میں بھی نکال رہے ہیں تو آپ ایک رقم الگ کر کے نکال لیں اور اس کو پورے سال ادا کرتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب ضرورت پڑے وہاں اس کو ادا کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہی ادا کرنی ہے، آپ نے رمضان میں آپ کی ایج جو ہے 50,000 روپے کی زکوٰۃ بنی، 50,000 روپے ایک طرف الگ نکال کر کے رکھ لو، پورے سال تھوڑی تھوڑی دیتے رہو، جب جہاں جیسی ضرورت آتی رہے، آپ کی زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا ہو گئی، انشاءاللہ پورا اجر ملے گا۔ کیا قرض دار کا جو قرض ہے زکوٰۃ کے عوض میں معاف کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، شاید یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میرا مفتی صاحب کے اوپر قرضہ ہے، مفتی صاحب کے اوپر میرے 50,000 روپے ہیں، اب مفتی صاحب مثال کے طور پر، مفتی صاحب کو مت سمجھ لینا مستحق کا زکوٰۃ، یہ تو ایک مثال سمجھائی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب تو بڑے قیمتی سرمایہ ہیں ہمارے لیے، اللہ عمر میں برکت فرمائے، ہیرا ہے ہمارے لیے، تو میں تو ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ تو مفتی صاحب مستحق کے زکوٰۃ ہو جائیں، مقروض ہو جائیں، بہت زیادہ غریب ہو جائیں، اور ایسے ہو جائیں کہ اب ان کو زکوٰۃ لگ سکتی ہو، تو میں یہ کہوں کہ مفتی صاحب جو میرے آپ پہ 50,000 روپے ہیں بس وہ آپ رکھو اور میں نیت کر لوں زکوٰۃ کی، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے میں مفتی صاحب سے لوں تب میں ان کو دوں تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ 50,000 روپے لیں اور 50,000 روپے لینے کے بعد مفتی صاحب سے پہلے کہہ دیں کہ میں آپ کو جو ہے آپ کی مدد کر رہا ہوں، آپ کو 50,000 روپے زکوٰۃ کے دے رہا ہوں، آپ یہ رکھیں، جب یہ پیسے ان کے پاس چلے گئے مفتی صاحب کے پاس میں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب یہ مفتی صاحب اپنے پاس سے 50,000 روپے کے مالک یہ بن چکے ہیں کیونکہ آپ نے زکوٰۃ کے دے دیے ہیں، اب یہ واپس لوٹا کے آپ کو دے دیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ مائل لے لیں آپ، اس میں بولیں۔ تراویح کا ایک مسئلہ ہے مفتی صاحب کہ بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے 10 دن کے قرآن شریف سنتے ہیں 10 دن کا کہ وہ قرآن شریف مکمل ہو جائے گا ان کا، اور پھر وہ باقی جہاں چاہیں گے تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ 10 دن کا قرآن شریف سنتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں پہنچ جاتے ہیں تب وہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کا قرآن مکمل ہوتا ہے؟ قرآن کریم تراویح میں تو مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جیسے ہی امام صاحب نے نیت باندھی فوراً وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ تراویح میں ہوں، تو تب تراویح میں قرآن کریم سننے کا ثواب ملے گا، ورنہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو غداوت کر رہے ہیں، تو اس میں ثواب نہیں ملے گا تراویح میں۔ البتہ قرآن کریم اگر ادب کے ساتھ سن رہے ہیں تو قرآن کریم کی آواز جاری ہے، ثواب مل جائے گا، لیکن اگر پیچھے بیٹھے ہوئے دنگا کر رہے ہیں تو قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کا ان کو عذاب ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ قرآن کریم کسی بھی مسجد میں کوئی بھی حافظ زیادہ اتنی قرآن شریف کو ایسے طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس کو سنا جائے، یا تو اسپیڈ بہت زیادہ ہے، یا پڑھنے کا انداز صحیح نہیں ہے، یا قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر اس شخص نے ایک جگہ دیکھا کہ وہاں قرآن کریم تو نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ لوگ الگ طرح سے تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت صاف اور قرآن کریم کا ادب اور احترام کے ساتھ قواعد کی رعایت کرتے ہوئے قرآن شریف وہاں پڑھا جا رہا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑی عجیب کنڈیشن ہو جاتی ہے اور بڑا عجیب سا سوال ہے کہ امام صاحب کی اور مسجد کی بات کہوں یا علم طرح کی بات کہوں۔ افضل طریقہ تو یہی ہے کہ جہاں بہتر طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، چاہے علم طرح سے پڑھا جا رہا ہے، وہاں تراویح پڑھی جائے،
لیکن بعض دفعہ اگر اس طرح کے جواب دے دیے جائیں تو بعض موقعوں پر اس طرح کے جواب کو دلیل بنا کر کے مسجدوں میں فتنہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی کسی کو کہہ دے گا فلاں آدمی اچھا نہیں پڑھ رہا لہٰذا ہم تو وہاں پڑھیں گے، کہہ کے گئے تھے مفتی صاحب. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی جو ہے امام صاحب مل کر کے اپنا بہترین پڑھنے والا ہی مقرر کریں تاکہ اس طرح کی کوئی نوبت ہی نہ آئے. ایک صاحب کا سوال یہ تھا کہ عموماً رمضان میں ہم نے کہیں نکاح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کوئی شادی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے، تو کیا اسلام میں کوئی ایسا تصور ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیش کیا گیا ہو کہ بھئی رمضان میں شادیاں نہیں ہو سکتی یا نکاح نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی طرف کرنی چاہیے بھائی، برکت ہوگی انشاءاللہ. شام کے وقت میں نکاح کر لیا کرو، دن میں بھی کر سکتے ہو. اصل میں بات یہ ہے نا کہ دن میں جائیں گے تو روزے سے آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ یار ایسا بھی کیا نکاح ہوا، بھوکے ہی ہو گئے. تو رات میں کر لیا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. اب تو نائٹ فنکشن چل رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا جیسے آج کل کی شادی ہو رہی ہے. نکاح ہی ہوگا بھائی، وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بھائی مسجد میں بیٹھ گئے اور سنت طریقے کے مطابق جو ہے نکاح کر لیا. ہنگامہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری ہال اگر شادی بیاہ کو رمضان میں سمجھاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ چند دنوں کے بعد میں آنے والی نسلوں نے اتنا معاملہ بڑھا دیا کہ رمضان کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو بہرحال جو چیز باقی ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے، لیکن کسی نے معلوم کیا ہے اگر کرنا چاہے کوئی تو نہیں کر سکتا ہے. بہت شکریہ. اور کسی صاحب کا کوئی سوال اس تعلق سے جو معلوم کرنا چاہتا ہے؟ مفتیان نظام ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ بعض مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ سحری کے ٹائم پہ کچھ لوگ نعت وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں یا بار بار اعلان کرتے رہتے ہیں، جس سے غیر مسلموں کو ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے کبھی کبھی. ہاں بھائی دیکھو، اس چیزوں میں بڑا اس وقت نازک حالات ہیں اور ہمارا اسلام تو کہتا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دیں. دیکھو ہمارا ملا جلا معاشرہ ہوتا ہے، ہندوستان ملا جلا ملک ہے، ہندو بھی ہوتے ہیں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. بھائی یار افطاری وہ سحری ہمیں کھانی ہے تو ہم دوسروں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ یہ نعت پڑھنا اور یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں سحری کے وقت میں. زیادہ اگر کسی کو شوق ہے تو اپنے موبائل پہ اپنے گھروں میں بچا لو. اس طریقے سے مسجدوں کے مائکوں کو استعمال کرنا اور اس پہ نعتیں پڑھنا اور خوب اعلان کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر ایک آدھ دفعہ ہو گیا تو وہ الگ بات ہے. ایک سوال موضوع سے کچھ ہٹ کر تھا مفتی صاحب اگر اجازت فرمائیں. جی بتائیے. گاڑی لون پر لینے پر اس پر جانے والی جو قسط ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اور آج کل جو سموہ لون لے رہی ہیں، کوئی لون ہے کس طرح کا، کوئی خاص لون ہوگا، سموہ لون. سموہ لون اس کی شکل بتائیں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے شکل کیا ہوتی ہے اس کی، کیا کنڈیشن ہوتی ہے اس کی؟ اس سموہ لون کی جو شکل بتا رہے ہیں کہ گروپ بنا کر کے چند عورتیں وہ پیسے لے لیتی ہیں 10-10 20-20 ہزار روپے اور بعد میں نہیں، میں دوسرا بتا رہا ہوں، ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ عورتیں پیسے لے لیتی ہیں اور 20-30 ہزار روپے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے قسطوں میں وہ پیسہ واپس کرتی ہیں تو بڑھا کر کے لوٹاتی ہیں. یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے. گاڑی قسطوں پر خریدنے کا مسئلہ اس کو سمجھنے کیا ہے. شریعت نے نقد اور ادھار جو بے اور شرا ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کو فرق سے کرنے کی اجازت دی ہے. سمجھنا بھائی ذرا، آپ لوگ بھی سن لو، آپ لوگوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ گاڑی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری گاڑی ہے، آپ اسے 1 لاکھ روپے میں خرید لیں اور پیسے مجھے ابھی دے دیں تو آپ 1 لاکھ روپے میں خرید سکتے ہیں، میں بیچ سکتا ہوں. دوسرا معاملہ، اگر میں یہ کر رہا ہوں کہ جی آپ اسے ادھار خرید رہے ہیں، لہٰذا میں اگر ادھار آپ کو بیچوں گا تو یہ 1,30,000 روپے کی ہے، آپ کو منظور ہے، تو مجھے اختیار ہوتا ہے اس چیز کا. مجھے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے اسے اختیار ہوتا ہے کہ نقد کم میں اور ادھار اگر زیادہ میں بیچنا چاہے تو وہ بیچ سکتا ہے. لیکن جس وقت یہ خریداری کر رہا ہے اس کی ایک قیمت طے کرنا ضروری ہے. اب قسطوں پر بھی جو گاڑی خریدتے ہیں تو ہوتا یہی ہے، آپ شو روم پر گئے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی دیکھو گاڑی فائنینس کراؤ گے تو اس کے فائنینس کرانے سے جو وہ سود نہیں ہو گیا، کنڈیشن دیکھی جائیں گی. کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن سود والی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہیں؟ تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو فائنینس کراتے ہیں تو 30,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ دے دیجئے، باقی آپ کو یہ گاڑی قسطوں پر خریدنے میں 1,20,000 کی پڑے گی. وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے پوری قیمت، تو آپ بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے لے لیا، 30,000 ہم آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دے رہے ہیں اور آپ کے جو 90,000 روپے بچ رہے ہیں یہ ہر مہینے کی ہماری قسط باندھ دیجیے، 5,000 روپے ہم اتنے مہینے کی قسط بنوا رہے ہیں، ادا کر دیں.
تو وہ آدمی کہ جسے پورا یقین ہو کہ وہ وقت پر قسط ادا کر دے گا اور قسط کو نہیں توڑے گا، تو ایسا آدمی گاڑی خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی گاڑی کی قسط گڑبڑ کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایکسٹرا سود لگاتے ہیں، وہ سود ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب جی کہ کچھ لوگ کچھ ڈرامہ سیریل اس طرح کے ہیں جو اسلامیات کے نام سے مشہور ہیں، جس کو لوگ اسلامک سمجھتے ہیں اور رمضان میں روزے کی حالت میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں، جی اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ کاشف کمر صاحب کا نہیں، اسلامی ڈرامے یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ ڈراموں کے ساتھ ایک اسلامی نام لگا دو کہ اسلامی ڈرامے، تو یہ چیز بھی بہت خطرناک ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اسلامی ڈرامے دیکھنا تو ان کے اندر بھی تو غیر محرم ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، اپنے روزے کو خراب کرنا ہے اور رمضان کو خراب کرنا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا مفتی صاحب، آپ حضرات نے کافی تفصیلی جوابات سے ہم سب کو نوازا، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں بھائی کہ وہ منصوص نہیں ہوتے ہیں، کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو بالکل متفق ہیں، قرآن اور احادیث کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سب کا اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہے تو اس کو مان لیں، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں منوانا ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ شیئر کوٹ کے اندر ہے تو وہ مسئلہ الگ طریقے سے ہے، افضل گڑھ جائیں گے تو وہ مسئلہ الگ ہو جائے گا، لوگوں کی کنڈیشن دیکھ کر کے بہت سارے مسائل ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہ سمجھیں، اگر کوئی کسی کا مسئلہ ایسا ہے جو اس کو اتفاق نہیں ہے تو وہ اپنا اس کو مسئلے کو مانیں، عمل کرتے رہیں اس پر۔ جی درست فرمایا آپ نے صاحب۔ اب میں ہم ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آپ سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مفتیان اعظام کا بھی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ اور اب دعا کا وقت ہو چکا ہے، لیکن دعا سے پہلے گزارش ہے اہل محلہ سے کہ ہم ویلفیئر سوسائٹی کے ممبرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس محلے میں بھی چند نوجوان ایسے کھڑے ہوں جو ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہماری مدد کریں، ہم جو پروگرامز کرتے ہیں اس میں ہماری ہیلپ کریں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چند نوجوان یہاں پر ایسے کھڑے ہو جائیں جو ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔